بن کاہل ظالم نے ایک تیر چلایا اور 6 مہینے کی اس معصوم کلی کو جو ابھی کھل بھی نہ سکی تھی، حلق میں ایسا تیر چلا کہ وہ تیر علی اصغر کا گلا چھیدتے ہوئے امام حسین کی بازو میں پیوست ہو گیا، اور اللہ اکبر، جب پیوست ہوا خون کی پھوار نکلی، امام نے ننھے شہزادے کے گلے میں تیر دیکھا اور وہ تیر حلق کو چیرتے ہوئے امام کے بازو میں لگا تھا۔ نانا سے کہنا، نانا جان، جس حسین کو آپ نے ارمانوں کے ساتھ اور جس مقصد کے ساتھ پالا تھا، آپ کے حسین نے ایک ایک امتحان میں استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی ہے۔ حسین العابدین میرے بیٹے بتانا، علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا، علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، قاسم کے ساتھ کیا ہوا، عباس کے بازو کیسے کٹے، نانا کو ساری داستان سنانا۔ اللہ اکبر، امام ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، میدان کربل میں جانے کے حوالے سے سیدہ سکینہ لپٹتی ہے، بابا آپ نہ جائیں، آپ جائیں گے بابا، سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی بابا، بابا آپ جائیں گے، یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے بابا، بابا ہمیں کون سہارا دے گا بابا، ہائے ہائے، بچیاں یتیم ہوتی ہے، شہزادیاں یتیم ہوتی ہے، بیویاں بیوہ ہوتی ہے، اور گود تو اجڑ چکی ہے، گودیں سونی ہو چکی ہے، علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، کل تک کے جو خیمے شہزادوں سے گجگجا رہے تھے، اب وہ خیمے سب کے سب خالی پڑے ہیں، آوان و انصار جو کل تک کے سب خیموں میں موجود تھے، اب وہ سب کٹ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، امام عرش مقام امام حسین سبط پیمبر نواس رسول، صبح سے لے کر اب تک جو ہے جس کو بھیجتے ہیں وہ پلٹ کر نہیں آتا، امام خود ہی جو ہے ان کو لانے کے لیے جاتے ہیں، لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، صبح سے شام تک کے ایک ایک لاشیں اٹھا کر لاتے ہیں۔ اور آپ نے ابن عساکر کا قول سماعت کیا کہ امام پاک کے شہزادے پاک سیدنا شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد امام پاک پر جو گزری، لکھنے والے مورخین نے لکھا، ابن عساکر نے بھی لکھا کہ امام پاک کے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد سارے بال سفید ہو گئے، اور امام پاک پر شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا یہ اثر پڑا کہ آپ پر جو ہے وہ بظاہر بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، بیویاں جو ہے وہ حسرت و یاس کا پیکر بن کر کے کھڑی ہوئی ہیں، اور اللہ اکبر، آنسو اتنے نکل چکے ہیں کہ اب آنسو بھی خشک ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت کا غلبہ ہے، امام پاک جو ہے وہ خود بھی پیاسے ہیں، شہزادہ علی اصغر کی پیاس بے چین کرتی ہے، بے قرار کرتی ہے، کبھی سکینہ شہزادی پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے، دامن کی ہوا دے کر ہوش میں لایا جاتا ہے۔ کیا ستم ظریفیاں ہیں اور لوگوں کا کیا ظلم ہے، لوگوں کا وہ ساقی کوثر کے نوازوں کے ساتھ کیا انداز ہے۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا پاس نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھانے والے کا لحاظ نہیں ہے، ان کی نسبتوں کا لحاظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام جانے کی تیاری میں ہے، ایسے میں سیدہ شہر بانو امام کے پاس آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں، امام دیکھتے نہیں شہزادہ علی اصغر کا حال کیا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی ہاتھوں کو جو ہے وہ سمیٹتے ہیں، کبھی مٹھیوں کو کھولتے ہیں، مٹھیاں بند کرتے ہیں، کبھی مٹھیاں کھولتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں، کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں، سوکھی زبان دکھا کر کبھی روتے ہیں، کبھی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ امام، اگر ان کی نظر میں، ان ظالم یزیدیوں کی نظر میں اگر ظلم کیا ہے تو ان کی نظر میں کوئی جرم کیا ہے تو جرم ہم نے کیا ہے، ان سے اگر مقابلہ آرائی کی ہے تو ہم نے کی ہے، لیکن اس ننھے سے بچے نے کیا کیا ہے، اس ننھے سے معصوم کا کیا قصور ہے۔ اللہ اکبر، آپ جائیں اس ننھے معصوم کو لے کر اور ان سے کہیں، بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیا کرتے ہیں، بہرحال وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ امام نے فرمایا، شہر بانو، میری عادت ہے کہ ہم مانگنے والوں میں سے نہیں، ہم عطا کرنے والوں میں سے ہیں۔ خاندان نبوت کی ریت مانگنا نہیں، عطا کرنا ہے۔ کبھی رباب ہاتھ جوڑ رہی ہے، کبھی حضرت لیلا کہتی ہے، حسین مان جاؤ نا، تشریف لے جائیں، وہ چند قطرے بچے کو پانی پلا دیں گے تو اس کو قرار مل جائے گا، ہم اپنی پیاس پر ضبط تو کر سکتے ہیں، ننھے معصوم کا آخر حال تو دیکھیں۔ اللہ اکبر، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سیدہ زینب پاک نے کہا، میرے بھیا حسین، آپ نے میری بات کبھی ٹالی نہیں، آپ ایک کام کریں، آپ اس بچے کو لے جائیں اور لے جا کر کے ان سے گزارش کریں، اگر وہ چند قطرے بھی پانی پلا دیتے ہیں تو پھر یہ بچہ کم سے کم چپ ہو جائے گا، اس کو قرار مل جائے گا، اس کو سکون مل جائے گا۔ امام نے بہن کی بات سنی، بات سننے کے بعد ننھے شہزادے علی اصغر جو سوکھی زبان بار بار جو ہے ہونٹوں پر پھیر رہے تھے، آپ اندازہ کریں 6 مہینے کے بچے کی
کی عمر ہوتی ہی کیا ہے؟ 6 مہینے کی عمر کہتے کسے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندازہ کریں ظلم کس طرح تھا اور صبر کا انداز کیا تھا۔ امام اپنے ننھے شہزادے جن کی عمر شریف 6 مہینے کی ہے اپنی گود میں لیتے ہیں، اور لینے کے بعد بوجھل قدموں سے آپ جو ہے وہ شامی فوج کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر سعد اور شمر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حسین کے آنے کا انداز ہے، ایسا لگتا ہے جیسے حسین بیعت کے لیے آ رہے ہیں، جیسے حسین نے اپنے آپ کو جو ہے ہمارے سامنے جو ہے اللہ اکبر گرانے کی کوشش کی ہے اور ہم سے مصالحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اللہ اتنا آپس میں گفتگو کر رہے تھے، امام پاک پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا حسین بات کیا ہے؟ میرے امام نے آستین کا سایہ جو حضرت سیدنا امام علی اصغر کے چہرے پر کیا ہوا تھا اور وہ نور کا پتلا، اللہ اکبر، وہ نور کا مجسمہ، اللہ اللہ، امام کی آستینوں سے کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ امام نے آستین ہٹائی اور کہا او یزیدیو بدبختو، اگر تمہاری نظر میں جرم کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، یہ میرے ننھے معصوم کا کیا قصور ہے؟ یہ 3 دن کا پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہے، ننھے سے بچے کو پانی پلا دو، چند قطرے پانی دے دو، یہ بچہ پانی پیے گا۔ میں نہ آتا اور نہ میری عادت مانگنے کی ہے، لیکن گھر کی خواتین نے جو ہے وہ واسطے دیے، اس لیے میں حاضر ہوں، میرے بچے کو پانی پلا سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ ظالم شمر نے کہا کہ حسین تمہارے خیمے میں بہت بچے ہیں، ابھی اس کو پلائیں گے تو پھر تم ایک ایک کر کے اور لوگوں کو لاؤ گے اور ان کو بھی پلانے کے لیے کہو گے، یا تو بیعت کرو یا تو جنگ لڑنے کے لیے تیار رہو۔ اور اس ظالم نے کہا معاذ اللہ کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد شمر نے اشارہ کیا، اللہ اکبر، ایک پلید جس کو قیامت تک دنیا لعنت کرتی رہے گی، حرملہ بن کاہل کو اشارہ کیا اور اشارے سے کہا کہ حسین کو اپنے بچے سے بہت پیار ہے، لو آج حسین کو بچے کے رونے کا بڑا خیال ہے، اب آج کے بعد حسین کا بچہ کبھی رونے نہ پائے۔ اشارہ کرنا تھا، ایک تیر چلا سیدنا امام علی اصغر شہزادہ علی اصغر کے حلق کا نشانہ لگا کر اس ظالم نے تیر چلایا۔ امام تو پانی پلانے کے لیے گئے تھے، حالانکہ دنیا اب تک یہی سوچ رہی ہے وہ پانی پلانے گئے تھے، واللہ ساقی کوثر کا شہزادہ پانی پلانے نہیں بلکہ بیٹے کو شہادت کا جام پلانے گیا تھا۔ لیکن بات بس اتنی تھی، اتنی سی بات تھی کہ جو گھوڑے پہ جا سکتے تھے وہ گھوڑے پر گئے تھے، جو اونٹوں پر جا سکتے تھے وہ اونٹوں پر گئے تھے، جو پیروں پہ چل کے جا سکتے تھے وہ پیروں پہ چل کے گئے تھے، لیکن جو پیروں پہ چل کے، گھوڑے پہ چل کے، اونٹوں پہ چل کے نہیں جا سکتا تھا، قدرت نے اس کے لیے کتنی عظیم سواری کا انتظام کیا تھا۔ راکب دوش پیمبر پر امام علی اصغر سوار ہو کر میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ علی اصغر میں تمہاری قسمت پر قربان، تم راکب دوش پیمبر کے راکب بن کر اللہ اکبر کربل کے میدان میں جا رہے ہو۔ اگر تصور کی چشم سے دیکھو مسلمانوں، واللہ کربلا میں جتنے گئے ہیں سب کی سواری میں اگر سب سے بہترین سواری کسی کی ہے تو وہ شہزادہ علی اصغر کی سواری ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، امام نے فرمایا پانی پلاؤ اور اس کے بعد گود میں لے کر کھڑے تھے۔ حرملہ بن کاہل ظالم نے ایک تیر چلایا اور 6 مہینے کی اس معصوم کلی کو جو ابھی کھل بھی نہ سکی تھی، حلق میں ایسا تیر چلا کہ وہ تیر علی اصغر کا گلا چھیدتے ہوئے امام حسین کی بازو میں پیوست ہو گیا۔ اور اللہ اکبر، جب پیوست ہوا خون کی پھوار نکلی، امام نے ننھے شہزادے کے گلے میں تیر دیکھا اور وہ تیر حلق کو چیرتے ہوئے امام کے بازو میں لگا تھا۔ امام نے جیسے ہی تیر کو کھینچا وہ نور کا پتلا ہلکی سی جھرجھری لی اور باپ کی گود میں معصوم علی اصغر نے دم توڑ دیا۔ جب دم توڑا امام پاک نے اپنے شہزادے علی اصغر کا خون جو ہے اللہ اکبر کے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے ندا سنی حسین قیامت تک پانی نہیں برسے گا، زمین پہ ڈالنا چاہا تو کہا حسین قیامت تک زمین پہ دانا نہیں اگے گا۔ میرے امام نے اس شہید کے پاک خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور فرمایا یزیدیو قیامت کے دن حسین اسی انداز سے داور محشر کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام پاک اپنے ننھے سے شہزادے کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آسمان
آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا مولا قربانیوں کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے, قربانی کے جانور کے لیے بھی تو عمر کی قید ہے. آپ جانتے ہیں نا 1 سال سے کم کا اگر بکرا ہو قربانی نہیں ہو سکتی, 2 سال سے کم کا جانور ہو قربانی نہیں ہو سکتی, 5 سال سے کم کا اونٹ ہو قربانی نہیں ہو سکتی. یہ عمر کی قید کیوں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جانور کے ننھے بچوں پر بھی قربانی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے اسلام بچوں کا کتنا لحاظ سکھا رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کئی حکمتوں میں ایک حکمت تو یہ بھی ہے نا کہ بچوں کی قربانی نہیں ہوگی. امام کہتے ہیں مولا جانوروں کے لیے بھی تو قربانی کی قید ہے, لیکن تو نے 18 سال کا کڑیل قبول کر لیا ہے تو 6 مہینے کی یہ چھوٹی سی قربانی بھی قبول کر لے. امام خیمے کی طرف پلٹتے ہیں, بیوی آپس میں باتیں کرتی ہے. علی اصغر کی رونے کی آواز نہیں آتی, علی اصغر کے رونے کی آواز نہیں آتی. ہو سکتا ہے ظالموں نے پانی دے دیا, بچوں پر تو کافر بھی ترس کرتے ہیں. اللہ اکبر. امام آئے اور جو ہے وہ بیویوں نے ہاتھ پھیلا کر کے امام سے کہا امام لائیے, سکون ہو گیا نا علی اصغر کو, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ پانی دیں گے, آپ نے دیر کی. امام نے نظریں ان کی طرف اٹھا کر فرمایا ہاں پانی پی لیا تمہارے بیٹے نے, لیکن الحمدللہ یزیدیوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے میرے بیٹے نے پانی پیا. لو اب کبھی علی اصغر پانی کے لیے بے چین نہیں ہوں گے, کبھی بے قرار نہیں ہوں گے. بیویوں نے جب امام علی اصغر کا لباس خون میں تربتر دیکھا اور خون میں امام عالی مقام کا وہ انداز دیکھا, تڑپ گئی. اللہ اکبر. کوئی پچھاڑے کھا کر زمین پہ گری ہے, کوئی بے ہوش ہو کے زمین پر آئی ہے, کسی کی چیخ نکلی ہے. امام کے لیے امتحان ہے, خود صبر کریں, صبر کی تلقین کریں. 6 مہینے کا ننھا بچہ شہید کر دیا. یہ ہے داستان کربلا. غریب سادہ وہ رنگی ہیں داستان حرم, غریب سادہ وہ رنگی ہیں داستان حرم. حسین نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. اللہ اکبر. کیا انداز ہے. اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام عرش مقام ننھے سے شہزادے علی اصغر کو ان کا لاشا زمین پہ رکھتے ہیں, اور زمین پہ رکھنے کے بعد امام بیبیوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. امام میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں. ایسے میں امام زین العابدین اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. بابا میرے ہوتے ہوئے آپ کس طرح جائیں گے میدان میں؟ بابا